جی وضو. یہ کیا داغا نکل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیتوں میں یہ بات بتا دی ہے انسانوں کو اور جنات کو کہ دین کے معاملات میں شک کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. دین کا مطلب یہ ہے جس میں شک نہ ہو. قرآن شریف کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب نہیں ہے شک فی ہے اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین اور یہ لوگ یہ قرآن کریم کی آیتیں اور پورا قرآن کریم جو ہے متقی لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. اب دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس کتاب کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر شک اور شبہ نہ ہو. اگر شک اور شبہ انسان کے اندر موجود ہے تو وہ قرآن کریم کی انوار سے مستفید نہیں ہوتا. قرآن کریم کے انوار سے مستفید ہونے کے لیے اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر شک نہ ہو. اگر آدمی کے اندر شک ہے تو وہ قرآن آیات کی برکت سے اس طرح مستفید نہیں ہوگا جو قرآن پاک سے مستفید ہونے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے جس آدمی میں شک ہوگا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہدی للمتقین. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ان لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے جو متقی ہیں. دیکھیے یہاں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین فرمایا ہے. اب وہ ہدی للمؤمنین بھی ہو سکتا. ہدی للمؤمنین اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. ہدی للمسلمین ان آیتوں میں نہیں فرمایا. ہدی للمنافقین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. ہدی للمتقین کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں. ابھی تو بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متقی ہو اور قرآن پاک کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کی برکات سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متقی ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین. الذین یہ کون لوگ ہیں؟ متقی کی تعریف کیا ہے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یقین کی بنیاد یہ ہے کہ یعنی غیب کا مشاہدہ کرتے ہیں. دیکھیے جب تک کوئی چیز ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اب ہم نے غیب کو دیکھا ہی نہیں ہے
تو اب جو آدمی غیب کے بارے میں کوئی تشریح کرے گا تو ہمارا ذہن اسی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ الذین، وہ کون لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہاں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں پڑھنا نہیں کہا کہیں۔ پورے قرآن کریم میں آپ تلاش کریں، مجھے تو نہیں ملا کہ جہاں بھی قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ ہے وہاں قیام کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے بارے میں پڑھنے کے الفاظ ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور وہ لوگ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا جہاں بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کی بھی یہ صورت ہے کہ جب تک کوئی چیز آدمی دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک وہ یقیناً اس بات کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو یقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز مشاہدے میں ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ غیب کو دیکھتے ہیں۔ غیب بغیر دیکھے یقین نہیں ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے پڑھنے کا لفظ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے یقین میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا یقین میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں رزق ملتا ہے ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ تو اس قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان فرمایا ہے، جو منشور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر یقین ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر مشاہدے کی قوت ہونی چاہیے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے اور اللہ کی رحمت پر ہے۔ تو آپ سب لوگ اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہمیں کتنا یقین ہے، کتنا غیب حاصل ہے، اور نماز میں کس قدر ہمیں ذہنی یکسوئی ہوتی ہے، یا ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کی، پوری 17 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ذہن کتنی دیر یکسو رہا اور کتنی دیر ہم یقین کی دنیا میں رہے اور کتنی دفعہ اللہ کی طرف ہمارا ذہن گیا، تو جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس یقین کرے اور اس کے اوپر یقین کی دنیا روشن ہو۔ جب کسی انسان کے اوپر یقین کی دنیا روشن ہو جاتی ہے تبھی وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔